الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور طلباء کرام،
آج کا یہ ہمارا پروگرام ہمارا اپنا دینی ادارہ جامعہ سعیدیہ انوار القرآن کے فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں ہے، اور یہ عظمت قرآن کی، رفعت قرآن کی، عزت قرآن کی، شان قرآن کی، مقام قرآن کی محفل ہے۔ بہت ہی بڑی بابرکت و باسعادت اور باعزت محفل ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس مطہر منزہ عرفہ و اعلیٰ بابرکت و باسعادت کتاب قرآن مجید فرقان حمید ھدی للمتقین لا شک و لا ریب نادر و نایاب نسخہ کیمیا درس انقلاب کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی عظمت کو، اس کتاب کے روب کو، اس کے شان کو، اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، انسان پر تو اثر نہیں ہوتا، لیکن پہاڑ کی مثال اللہ بیان فرما رہے گا، اس کو پہاڑ پر بھی اتارتے، یہ اتنی ہیبت والی، قدرت والی، قوت والی، طاقت والی کتاب ہے۔ فرمایا پہاڑ جیسے سخت چیز کی اللہ نے مثال دی ہے کہ جسے ہم اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو تم پہاڑ کو بھی اس کے روب سے، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے جھکا ہوا پاتے اور پاش پاش ہو جاتا پہاڑ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں لوگوں کے لیے دی گئی ہیں تاکہ وہ اس پر غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر رسول آئے، ان پر جتنے صحائف اور آسمانی کتب آئی، جناب امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، قمر الانبیاء، شمس الانبیاء، وجہ کائنات، وراء الورازات، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جب بعثت مبارکہ ہوئی تو آپ پر جب قرآن کریم نازل ہوا تو وہ تمام کی تمام کتابیں، تمام کے تمام صحائف جو ہے وہ ختم ہو گئے، وہ متروک ہو گئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو انقلاب برپا کیا، پورے کا پورا عرب جہالت و ضلالت و گمراہی میں گھرا ہوا تھا، کوئی تمیز تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ان کے اندر شرافت تھی، نہ مودت تھی، نہ رواداری تھی، نہ عدل تھا، نہ انصاف تھا، نہ اخوت تھی، نہ کوئی رشتہ تھا، نہ کوئی رحم تھا۔ ان کے اندر ظلم تھا، جبر تھا، قوت تھی، طاقت تھی، لڑائی تھی، دشمنیاں تھی، فتنہ تھا، فساد تھا، شراب تھی، جوا تھا، زنا تھا، بے حیائی تھی، فحاشی تھی، ناانصافی تھی۔ تو اللہ کی یہ کتاب، اللہ نے فرمایا قرآن مجید ایسے نہیں ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برائیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، دشمنوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ ایسے موقع میں دیکھو آج آپ قرآن پڑھتے اے سیوں میں بیٹھ کر، پنکھوں میں بیٹھ کر، بجلی میں بیٹھ کر، قالینوں میں بیٹھ کر، جناب امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، قمر الانبیاء، شمس کائنات، وجہ کائنات، وراء الورازات، جناب محمد رسول اللہ وہ ذات ہے کہ قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت و صورت و شان و مقام رتبہ بیان کرتا ہے۔ ایسا عزت والا، عظمت والا، ایسی شان والا نبی جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کا چہرہ آئے تو والضحیٰ، سبحان اللہ کہہ دو،
ثواب ہوگا۔ فرمایا غضها، جب آقا کی زلفیں باللیل اذا سجا، جب آنکھوں کا تذکرہ ما زاغ البصر، جب میرے آقے کے سینے مبارک کی باری ہے، قرآن کے تعلم نشرح لک صدرک، میرے نبی کا اخلاق ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کی صفات ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے نبی کی ہر چیز کو، دانت مبارک کو، لباس کو، آپ کی صورت کو، سیرت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اتنی عزت والا، اتنی عظمت والا، اتنے شان والا، اتنے مقام والا، اتنے رتبے والا نبی جب اس قرآن کو بیان کرتا ہے پتھروں کی بارش میں کھڑے ہو کر، میرے آقا جناب امام الانبیاء نے پتھروں کی بارش میں اللہ کے قرآن کو بیان کیا تو اللہ نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے، ایسا اثر رکھتی ہے جس کے کانوں میں اللہ کے نبی کی لسان مبارک سے، زبان نبوت سے نکلا ہوا قرآن جاتا، اس کے دل میں گھر کر جاتا، وہ آقا کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ ان خرافات کو قرآن نے ختم کیا، جو میں نے آپ کو کہا ضلالت تھی، جہالت تھی، گمراہی تھی، بے حیائی تھی، فحاشی تھی، شراب تھا، جوا تھا، اور اسی طرح قرآن کو پھیلایا۔ اسی طرح قرآن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، تمام صحابہ کے سردار ہیں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، بیت اللہ شریف میں چلے گئے جہاں عبادت کرنا منع تھی، تلاوت کرنا منع تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر نے اونچی آواز سے بآواز بلند اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، بیت اللہ شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پتھروں کی بارش میں کھڑے ہوئے، پتھروں کی زخمانی کی پرواہ نہیں کی، دشمنوں کی پرواہ نہیں کی، اپنوں کی پرواہ نہیں کی، دشمنوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے قرآن کو دل و جان سے پڑھ رہے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جس میں عطر زخمی ہو گیا ہے۔ پھر بازار میں چلے گئے، دکان نہیں کھولی، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، بازار کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے، کفار گزر رہے ہیں، مشرکین گزر رہے ہیں۔ ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ ابو بکر پر بھی محمد کا جادو، ابو بکر پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے، ابو بکر بھی نبوت کا غلام بن گیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق شام کو 6 صحابہ کو مسلمان کر کے کلمہ پڑھا کر قرآن سنا کے نبوت کے قدموں میں لے آئے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قرآن سنا، بہن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مارنے کے لیے گئے لیکن اللہ کے قرآن میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے۔ عمر فاروق نے قرآن کو سنا، قرآن سن کر نبوت کے قدموں میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع قرآن ہے، ناشر القرآن ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے جامع شہادت نوش کیا۔ فَسَيَكْفِيكَ اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں پر تلاوت کر رہے تھے، شہید ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ پر آپ کا خون مقدس گرا، قیامت کے دن بھی وہ قرآن عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا کہ یا اللہ تیرا عثمان 40 روز سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، لیکن قرآن سے محبت نہیں توڑی۔ عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابرین کی قرآن سے محبت ہے، مودت ہے، قرآن سے شوق ہے، قرآن کے ساتھ ذوق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1 ختم قرآن کا کرتے تھے۔ آج ہم سے آدھا سپارہ نہیں پڑھ ہوتا، 1 رکوع نہیں پڑھ ہوتا، 1 سورت کی تلاوت نہیں ہوتی، یہی بدقسمتی ہے۔ ساری رات ٹی وی دیکھتے، چینل دیکھتے، فلمیں دیکھتے، موبائل دیکھتے، جھوٹے اخبار کہانی اور قصے خرید کر پڑھتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ آج سارا دن گھر کے اندر کیبل چلتی ہے، ڈش چلتی ہے، سارا دن گانے چلتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوتی۔ بے حیائی کا عروج ہے، فحاشی کا عروج ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ننگے ناچ ہے، ننگے ڈانس چل رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت سے معروم ہے۔ یہ صبح اذان ہو رہی ہوتی تھی اور حضرت عثمان کی جو الحمد کی الف سے شروع کیا تھا والناس کی سین تک قرآن کا اختتام ہو رہا ہوتا،
حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن کے کرتے تھے. حضرت امام اعظم اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کے ختم کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک شاگرد ہے امام محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ نے 7 دنوں میں 7 دنوں میں قرآن کا ختم کیا, قرآن کو حفظ کیا. 7 دنوں میں قرآن کا حفظ کرنا, یہ اللہ کا قرآن میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. آج بھی اگر ہم قرآن سے محبت نہیں کرتے, مودت نہیں کرتے, تلاوت نہیں کرتے, تعاون نہیں کرتے, پھر بھی ہم بچے ہوئے تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے صدقے سے بچے ہوئے. اللہ کا قرآن وہ انقلابی کتاب ہے. جب بر صغیر کے اندر انگریز آیا, حکمران بن کر آیا, غاصب ہو گیا, قبضہ کر لیا, انگریز نے اپنی حکومت شروع کر دی, تو اس کو کسی نے لا کر رپورٹ دی کہ جب تک ایک مومن مسلمان کے دل میں اللہ کا قرآن ہے اور نبی کی تلوار ہے یعنی جہاد ہے, تم اس قوم کو زیر نہیں کر سکتے, اس پر حکومت نہیں کر سکتے. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, قرآن کو میں ختم کر دوں گا, جلا دوں گا, دریا کر دوں گا, قرآن کو ختم کر دوں گا. انگریز نے جناب قرآن کو الماریوں سے نکالا, مسجدوں سے نکالا, مدرسوں سے نکالا, دہلی کے چاندنی چوک کے اندر رکھ کر بوریوں میں پمپ کے ساتھ اڑا دیا, نہروں میں ڈالا, دریاؤں میں ڈالا. اللہ کے قرآن کو ختم کرنے کی تحریک چلائی. ایسے وقت میں ایک دورہ آدمی جا کر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی, وقت کا کلندر ہے, درویش ہے, فقیر آدمی ہے. وہاں پر ایک آدمی پہنچا, اس نے کہا حضرت انگریز قرآن کو ختم کر رہا ہے, کیونکہ انگریز سمجھتا ہے جب تک ایک مومن مسلمان کے دل میں اللہ کا قرآن ہے اس میں ایمان ہے. جب تک دل میں قرآن ہے اس میں ایمان ہے, اس میں حیا ہے, اس میں شرافت ہے, اس میں للہیت ہے, اس کے اندر مساوات ہے, رواداری ہے, محبت ہے, اخوت ہے, مودت ہے, عدل ہے. جس سینے میں قرآن نہیں وہ انسان نہیں, وہ حیوان ہے. اس لیے انگریز نے کوشش کی کہ قرآن کو ختم کر دوں. قرآن کو جلا دیا گیا, دریاؤں میں ڈال دیا, توپوں کے ساتھ رکھ کر اڑا دیا. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو رپورٹ پہنچی کہ انگریز یہ کام کر رہے ہیں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے وائسرائے انگریز کو خط لکھا, گورنر کو میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, مجھے ملاقات کا وقت دو. اس نے ملاقات کا وقت دیا. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انگریز گورنر کے ساتھ ملاقات کرنے آ رہے ہیں, لیکن اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا دونوں آنکھوں سے نابینا 10 سال کا بچہ لے کر آ گئے. تو سبحان اللہ, 10 سال کا نابینا بچہ دونوں آنکھوں سے نابینا انگریز کے سامنے بٹھا دیا. گورنر نے کہا مولانا بات کرو. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں, یہ بچہ بات کرے گا. وہ اکڑ گیا, تم میری انسلٹ کرتے ہو, توہین کرتے ہو, میں گورنر وقت ہوں, مجھ سے ملاقات کا وقت لیا, آپ خود بات کریں. یہ نامنا معذور نابینا مفلوج اپاہج یہ مجھ سے کیا بات کرے گا. مولانا نے کہا بیٹھ جائے, آپ نے وقت دیا ہے, وقت کی ہماری بات سنیں. مولانا نے بچے کے سر پر دست شفقت رکھا, بڑے پیار سے کہا بیٹا اس سے ذرا بات کرو. وہ آنکھوں سے نابینا کھڑا ہوا اور اس ملاقات کے وقت کے اندر اللہ کے قرآن کے 10 سپارے سنا دیے. انگریز بڑا حیران ہوا, منہ میں انگلی ڈال کر بیٹھ گیا. سوچنے لگا کہ میں تو سوچتا تھا یہ کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب ہے, آگ لگا دوں گا, ختم کر دوں گا, دریا میں ڈال دوں گا, دریا برد ہو جائے گی, سارا کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں, یہ تو دلوں پر حکمرانی کرنے والی کتاب ہے. میں مٹ سکتا ہوں, میری نسلیں اور پشتیں مٹ سکتی ہیں, اللہ کا قرآن دنیا سے نہیں مٹ سکتا. وہ کیسے؟ اللہ نے خود وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے سے ہم نے نازل کیا اور اس کی ذمہ داری بھی حفاظت کی ہماری ہے. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے, آپ دیکھیں خود قریش مکہ, کفار مکہ, مشرکین مکہ جب تنگ آ گئے, نبی کے زبان سے قرآن چل رہا ہے, ہر جگہ میں قرآن پہنچ رہا ہے, ہر بستی میں قرآن پہنچ رہا ہے, ہر وادی میں قرآن پہنچ رہا ہے. نبی کی زبان ہے, اللہ کا قرآن ہے, پوری دنیا میں قرآن چل رہا ہے. کفار مکہ تنگ آ گئے, مشرکین مکہ تنگ آ گئے, انہوں نے کہا کانوں میں انگلیاں
ڈالو، کانوں میں روئی ڈالو، قرآن کا جادو بڑا تیز ہے، جس کے گھر بھی پہنچتا ہے وہ نبی کا غلام ہو جاتا ہے۔ ایسے قرآن کو ختم کرو۔ انہوں نے جادو جادو کہا، ذاتی کتاب کہا کہ نبی کی یہ الہامی کتاب نہیں ہے، یہ وحی والی کتاب نہیں، نبی نعوذ باللہ جادوگر ہے، خود تیار کرتے ہیں، خود بناتے ہیں اور آ کر لوگوں کو سناتے۔ اللہ نے اس وقت بھی چیلنج کیا قرآن کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ او عقل کے بدبختو، او کوڑیو، نبی کے دشمنوں، قرآن کے منکروں، 30 سپارے تو بڑی بات ہے، 114 سورتیں تو بڑی بات ہے، 6666 آیتیں تو بڑی بات ہے، تم آؤ اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت سب سے بڑی ہے، سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں، تم آؤ اس سورہ کوثر کے مطابق سورت بنا کے دکھاؤ۔ ساری دنیا اس چیلنج سے آج تک 1500 سال ہونے والے کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ قرآن واحد کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، لا شک و لا ریب کتاب ہے، نسخہ کیمیا ہے، درس انقلاب ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، رد و بدل سے شبہ سے پاک ہے، کیونکہ یہ تو وہ کتاب ہے جس کے لیے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے، ربنا 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 وبعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، غور کرو، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تو محمد عربی کو مانگ رہا ہے اپنی قربانیوں کے سلے میں، اپنے امتحانوں کے سلے میں، تو ہر امتحان میں پاس ہو گیا ہے، سب سے بڑا امتحان ان ھذا لہو البلاء المبین، تو نے اپنے بچے کے گلے پر چھری رکھ دی ہے، اس کی شارت کو کاٹنے پر آ گیا ہے، ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اگر تو امتحان اور انعام کی صورت میں محمد عربی کو مانگتا ہے تو میں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کو ضرور بھیجوں گا، لیکن میرے نبی محمد عربی علیہ السلام کی آمد سے پہلے میرے پیارے نبی کا مدرسہ بنا، کعبۃ اللہ بنا، بیت اللہ کی تعمیر کر۔ میرے دوستو بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، بننے والی جگہ کا نام بیت اللہ ہے، بنانے والے مستری کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس کی مزدوری کرنے والے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اس کو آ کر بچھانے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور جو کتاب آنی ہے، کتاب بھیجنے والے کا نام خود اللہ ہے، جو لے کر آنے والا ہے اس کا نام جبریل روح اللہ ہے، اور جس نبی پر نازل ہونی وہ نبی محمد رسول اللہ ہے، اور جس مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جانی ہے مدرسے کا نام بیت اللہ ہے، اور پڑھانے والے معلم اور استاد کا نام یہاں قاری سعید صاحب ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں فلاں ہے، لیکن وہ سب کا معلم، پہلی کتاب پڑھانے والا معلم، جہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے، یہ سنو، جہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے، جہاں سے یہ ورثہ ملا ہے، جہاں سے یہ ہمیں منصب ملا ہے، جہاں سے یہ ہمیں عزت ملی ہے، جہاں سے یہ رتبہ ملا ہے، جہاں سے یہ عہدہ ملا ہے، یہ محمد کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ کتاب پڑھانے والے کا نام محمد الرسول اللہ۔ آج اگر استاد اس مسجد پر بیٹھتا ہے، یہ نبوی مسجد ہے محمد الرسول اللہ کی، آج اگر شاگرد آگے بیٹھتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ قرآن پڑھانا میرے نبی کی سنت ہے، قرآن کو سننا، سمجھنا، پڑھنا میرے صحابہ کی سنت ہے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، محمد الرسول اللہ معلم بنے، اصحاب رسول اللہ جماعت بنی، قرآن مجید نصاب بنا، اللہ کا قرآن وہاں سے پھیلا، ایسی برکت ہوئی، ایسی برکت ہوئی، پوری کائنات کے اندر قرآن کا نظام پھیل گیا۔ اور دنیا والوں، اگر تم قرآن سے محبت نہیں کرو گے، قرآن سے مودت نہیں کرو گے، قرآن سے دور ہو جاؤ گے، اللہ میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آنکھوں والا قرآن کو نہیں پڑھے گا، 20 صفحے کا اخبار پڑھتا ہے، 2 صفحے کا ڈائجسٹ پڑھ جاتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، ناول پڑھتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتا ہے، لیکن آنکھوں والا ہو کر اللہ کی قرآن سے محروم ہے۔ اللہ بھی میرا اور آپ کا محتاج نہیں۔ اگر آنکھوں والا قرآن نہیں پڑھتا، اللہ نابینا کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، اللہ نابینا کے سینے میں قرآن کو ڈال کر اس کے سینے کو بینا اور روشن کر دیتا ہے۔
وہ زمانہ میں معزز سے عامل قرآن ہو کر کون صحابہ اکرام جن کے جسم پر لباس نہیں، بات مختصر ہو رہی ہے، غور کریں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، جن کے جسم پر لباس نہیں ہے، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جن کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، جن کا اپنا کوئی گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ زمانہ میں معزز سے عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہر چیز ہونے کے باوجود آج ہم ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود آج ہم خار ہو رہے، ہر چیز ہونے کے باوجود آج مسلمان پستی کی طرف جا رہے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کو پیٹھ دکھائیے۔ قرآن سے محبت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کا زیارت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کا چننا بھی ثواب ہے، قرآن کا چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا سینے سے لگانا بھی ثواب ہے۔ یہ تو رحمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، شفا والی کتاب ہے، نور والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ آج تک کوئی کتاب آسمانی محفوظ نہیں، تورات ختم ہو گئی، انجیل ختم ہو گئی، زبور ختم ہو گئی، لیکن اللہ کا قرآن جیسے نازل ہوا تھا الحمد کی الف سے والناس کے سین تک، آج تک لا شک و لا ریب اور محفوظ ہے۔ جی قرآن محفوظ ہے۔ تو عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی قدر نہیں کریں گے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، آنکھوں والے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اللہ نابینا کو قرآن کا حافظ بنا دے گا، خان کا بیٹا نہیں پڑھے گا، چودھری کا بیٹا نہیں پڑھے گا، پیر کا بیٹا نہیں پڑھے گا، مولوی کا بیٹا نہیں پڑھے گا، کسی امیر کا بیٹا نہیں پڑھے گا، اللہ موچی کے بیٹے کو، اللہ جٹ کے بیٹے کو، اللہ مراسی کے بیٹے کو، اللہ چڑائے کے بیٹے کو، اللہ غریب کے بیٹے کو، مزدور کے بیٹے کو، کسان کے بیٹے کو، ریڑی بان کے بیٹے کو، تاجر اور چھاپڑی فروش کے بیٹے کو اللہ قرآن کا حافظ بنا کر دنیا کا بھی امام بنا دے گا، آخرت کا بھی امام بنا دے گا۔ ہمارے قاری صاحب آپ کے سامنے مثال ہے، قاری سعید احمد صاحب کے والد صاحب نہ عالم نہ مولوی نہ حافظ قرآن، غور کرو، نہ عالم نہ مولوی نہ حافظ قرآن، ملازمت کرتے تھے گورنمنٹ کی، لیکن اللہ نے ان کو نوازنا تھا، ان کے گھر میں چشم و چراغ پیدا ہوئے جن کا نام قاری سعید احمد، قاری سعید احمد کو اللہ نے قبول کر لیا، ان کو قرآن کی نعمت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی ان کے اندر شمع روشن فرمائی۔ قاری سعید صاحب عرصہ 35-40 سال سے اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، آج تک سینکڑوں شاگرد قرآن کے حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، پورے ملک کے اندر قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، امامت کراتے ہیں، خطابت کراتے ہیں، پوچھو تو کون ہو، کہتے قاری سعید صاحب کے پاس پڑھے۔ آج بھی الحمدللہ قاری صاحب کے مدرسے سے 61 کے قریب طالب علم دستار بندی کر کے حافظ قرآن ہو گئے، اب بھی 35 کے قریب زیر تعلیم ہے جو اللہ کے قرآن کو پڑھتے۔ دنیا والوں قرآن سے محبت کرو، آخری بات کرتا ہوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھے نہیں ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، تو ایک اور شعبہ علماء بیان کرتے ہیں، یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، یا قرآن پڑھانے والے بن جاؤ، یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، درجہ وہی ہے، یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ خبردار ان سے متاثر نہ ہو، ان سے بدزن نہ ہو، ان سے محبت کرو، یہی قیامت کے دن تمہاری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گے۔ فرمایا ایک حافظ قرآن روز محشر کے دن 10 ایسے آدمی خاندان کے جو پکے ٹھکے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، جن کا اعلان ہو رہا ہوگا کہ یہ جہنم میں جا رہے، ایک حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ 10 آدمیوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسری روایت کے مطابق 70 ایسے خاندان کے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ پاک اس حافظ قرآن کی سفارش سے راضی ہو کر انہیں جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اور فرمایا والدین جو ہے، حافظ قرآن کے والدین کا مقام اور رتبہ بتایا، حافظ قرآن کی دستار بندی ہو ہی نہیں ہوگی، لیکن حافظ قرآن جنہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا سے الگ کر کے، کاروبار سے الگ کر کے، گھر سے الگ کر کے، اپنے کاموں سے الگ کر کے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، محنت مزدوری سے الگ کر کے اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے منتخب فرما، اللہ بھی اس خاندان پر، اس گھر پر فخر کرتا ہے، اس بچے پر کروڑوں رحمتیں ہوتی ہیں،
فرمایا وہ بچہ جب پہلے دن گھر سے آ رہا ہوتا ہے اپنا قاعدہ سپارہ سینے سے لگا کر آ رہا ہوتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس پر فخر کرتے ہیں اس بچے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں یہ عظمت قرآن ہے فرمایا جب قرآن کا حافظ بچہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے قرآن حفظ کرنے کی برکت میں فرمایا اللہ اس سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کی دستار بندی ہو رہی ہوگی فرمایا قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہے ان کے والدین کی دستار بندی ہو رہی ہوگی اللہ ان کو عزت اور عظمت اور شان و شوکت اور وہ مقام عطا فرمائیں گے دنیا حیران ہوگی کہ یہ کون ہے